رسول ہے تو ہم جو بولے سونے کا پہاڑ بنا دو، فرشتے کو جو ہے اپنے ساتھ رکھو، یعنی کچھ بتاؤ بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ رسولوں کا کام معجزے بتاتے، کرامت بتاتے نہیں رہنا ہے۔ کوئی پیغمبر جو ہے اللہ کے حکم سے معجزہ بتا سکتا ہے، جب چاہے آپ مطالبہ کرے تو نہیں بتا سکتا، اس کے اختیار میں معجزہ بتانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس وقت وہ معجزہ ظاہر کرتا ہے، جب چاہے کسی کو جو ہے زندہ کر دیے، مردے کو زندہ کر دیے، غریب کو امیر کر دیے، بیمار کو شفا یاب کر دیے۔ ایسے معجزے جو ہے اللہ جب چاہتا ہے جب کرتا ہے، جس پیغمبر کے ساتھ چاہتا ہے اس وقت کرتا ہے۔ نبی کا کام یہ نہیں ہے، بلکہ نبی کا کام تو تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہے، برائی سے نکال کر اچھائی کی طرف لانا ہے، یہ کام ان کا ہے، دوسرا کام ان کا نہیں ہے۔ یہ مطالبے کفار مکہ کرتے تھے۔ پھر یہ بھی مطالبہ تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بنا لینا، دوست بنا لینا۔ اس میں ذکر ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو ولی نہیں بنانا۔ ولی کے معنی دوست، ساتھ دینے والا، برے موقع پہ کام آنے والا ہے، ہر حال میں ساتھ دینے والے کو ولی کہتے ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوست کو بھی ہم ولی کہتے ہیں۔ تو ہمارے دوستوں کا یہ معاملہ ہے کہ جب تک ہمارے پاس دولت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے تو ہمارا ساتھ دیتے ہیں، جب مسائل آ جاتے تھے دوست بھی خدا حافظ بولتا، دوست ملتا نہیں، فون نہیں اٹھاتا ہمارا، کیونکہ جب تک ہماری ضرورت تھی، جب تک ہمارے ساتھ تھا، جب ہم برے حالت میں پڑے تو وہ دوست ساتھ نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ولی ہے، اصل میں تمہارے ہر حال میں ساتھ دینے والا اللہ ہے، زندگی میں بھی دینے والا ہے، سکرات میں بھی دینے والا ہے، مرنے کے بعد خبر میں بھی دینے والا ہے، برزخ میں اور قیامت کے دن بھی کام آنے والی کوئی ہستی ہے جس کو تم ولی بنا سکتے، وہ ہے اللہ کی ذات، اسی کو ولی بناؤ بلکہ کہا گیا۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دین کو غالب کرنے، دین کو قائم کرنے کی بات کہی گئی، اور کہا گیا کہ دین کا طریقہ جو ہے وہی نازل کیا گیا ہے جو نوح علیہ السلام، 5 پیغمبر کا ذکر کیا گیا۔ نوح علیہ السلام، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 5 پیغمبروں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد یعنی دوسرے آدم جس کو کہتے ہیں وہ ہے نوح علیہ السلام۔ آدم ثانی نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، یعنی جب پوری انسانیت تباہ و برباد ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، غرق ہو گئی تھی، تو نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے لوگ بچے وہی لوگ آج دنیا کے اندر پھیلے ہوئے، تو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ پیغمبر بھی دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرے اور اپنی ساری زندگی لگا دیے، اور امت کا بھی یہی کام تھا۔ پھر تمام انبیاء کا ایک ہی مشن تھا، ایک خدا کی دعوت دینا۔ کوئی پیغمبر آ کے شرک کی دعوت نہیں دیا، کوئی پیغمبر آ کے کفر کی دعوت نہیں دیا، بے حیائی کی دعوت نہیں دیا۔ ہر پیغمبر جو ہے ایک اللہ کی عبادت، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا اور دین کو خالص اسی کے لیے بنا لینے کی دعوت دیا ہے۔ یہ پورا اس کا لب لباب تھا سورت کا۔ اب آئی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 36 اور 37 38 کی تلاوت اور ترجمانی کی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کن باتوں کا حکم دیتے ہیں اس پر ہم انشاءاللہ غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ آیت جو ہے اگر میں اور آپ اس کو اپنے قلب کی گہرائیوں سے اگر سمجھیں اور اس آیت پہ غور فکر کریں تو یہ بہت انقلابی آیت ہے۔ یہ میرے اور آپ کے اندر تبدیلی لانے والی آیت ہے۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ فرما رہے کہ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے۔ میری اور آپ کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک امانت کے طور پر دی ہے۔ یہاں پر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، اپنی نفسی خواہشات پورا کرنا، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن یہاں پہ ایک امتحان کے جگہ کے طور پہ زندگی گزارتا۔ دنیا کیا ہے؟ یہ 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، 100 سال کی زندگی۔ اور موت کے بارے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب موت کے بارے میں صحابہ سے پوچھے کہ آپ کا موت کا کیا معاملہ ہے، موت کے بارے میں آپ کا تصور کیا ہے، اس سے پہلے میں درس میں کہا تھا لیکن ان آیت کے حوالے سے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ایک صحابی سے پوچھا کہ موت کے بارے میں آپ کا تصور کیا ہے، کب آتی موت، کب آ سکتی؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں تو اس یقین کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ فجر کی میری آخری نماز ہے،
اس کے بعد فجر کی نماز مجھے ملنے والی نہیں ہے، اس ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ دوبارہ میرے کو ملنے والی نہیں ہے، لاسٹ نماز ہے، میری زندگی کی آخری نماز ہے، اس طریقے سے پڑھتا ہوں۔ پھر جب ظہر کا وقت آتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اتنی لمبی زندگی دیا اللہ تعالیٰ، یہ وقت آیا، پھر نماز میں ظہر کی اسی طریقے سے پڑھتا ہوں کہ یہ آخری نماز ہے۔ یہ آخری نماز ہے بولے تو کیا کیفیت رہتی؟ سوچئے، ہماری نماز کے اندر جو کوتاہی ہے، ہماری نماز کے اندر جو خشوع خضوع کی کمی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم کو احساس ہی نہیں، ہم سمجھ رہے اور زندہ رہنا ہے، ہم کل پڑھیں گے، پرسوں پڑھیں گے، بعد میں پڑھیں گے، اب تو یوں پڑھ لیں گے بس کوے کی نماز۔ تو آخری نماز بول کے اگر میں اور آپ پڑھیں گے تو یہ کیفیت پیدا ہو جاتی کہ بولے تو آرام سے پڑھتا ہے انسان۔ تو صحابی نے جب یہ کہا تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ یہ ایمان ہے آپ کا۔ تو صحابی نے سوال کیا اللہ رسول سے، اللہ رسول آپ کا کیا معاملہ ہے، آپ کا کیا کیفیت، آپ کی کیا کیفیت ہے موت کے تعلق سے؟ تو قربان جائیے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اللہ رسول نے فرمایا کہ اے ساتھیوں، میں جب سلام پھیرتا ہوں سیدھا تو سمجھتا ہوں کہ دوسرا سلام میں نہیں پھیر سکتا ہوں، اس وقت بھی میری موت آ سکتی ہے۔ وہ کیفیت کے ساتھ جو زندگی گزاریں گے تو ہم، اب میرا درس ہو رہا، میرا یہ اگر میں اس یقین کے ساتھ اگر کروں کہ بھائی میرا درس ہونے سے پہلے میری موت آ سکتی، آپ سننے سے پہلے آپ کی موت آ سکتی، تو کیا تقویٰ پیدا ہو جاتا، کیا اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ تھوڑے دن کا سر و سامان ہے، محض چند روز کا ہے، چند روز کا، اور اس کے لیے کوئی موت کی کوئی ٹائم نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال اگر کیا کہ بھائی آپ کتنے سال کے ہیں، تو آپ جواب دیں گے کہ میں 10 سال کا ہوں، آپ بولیں گے میں 20 سال کا ہوں، آپ بولیں گے 25 سال کا ہوں، یہ جواب دیں گے نا، آپ بولیں گے میں 40 سال کا ہوں۔ سب لوگ اپنی اپنی عمر کا تقاضا یعنی جو ہے وہ عمر بولیں گے۔ لیکن میں پھر سے اور ایک سوال کیا کہ آپ کتنے اور سال جینے والے ہیں، تو آپ کے ساتھ اس کا جواب نہیں ہے جواب کتنے سال اور جیں گے؟ 40 سال جی لیے، 25 سال جی لیے، 30 سال جی لیے، اور کتنے سال جیں گے؟ تو اس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ہم ابھی بھی مر سکتے، کبھی بھی مر سکتے۔ جب کبھی بھی مر سکتے کا یقین ہے تو پھر کیوں نہیں سدھر رہے ہم؟ کیوں تبدیلی نہیں آ رہی؟ کس کا انتظار کر رہے ہیں ہم؟ کیا ملک الموت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا سکرات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا بڑی بیماری کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا کوئی حادثات کا انتظار کر رہے ہیں؟ پھر کیوں ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی؟ کیوں ہم قرآن کے قریب نہیں ہو رہے؟ کیوں اللہ کے قریب نہیں ہو رہے ہم؟ وہ وقت آنے کے بعد ہمیں عقل آئے گی۔ اسی لیے اللہ فرما رہے کہ یہ چند روزہ زندگی ہے۔ اسی کو سمجھانے کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے صحابہ کے پاس سے، تو راستے میں سمندر آیا۔ سمندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک ڈبائے اور صحابہ سے پوچھا کہ اس کو کتنا پانی لگا سمجھاؤ، بتاؤ آپ۔ تو صحابہ نے کہا اللہ رسول انگلی کو ایک خطرہ لگا، پانی معمولی خطرہ لگا۔ تو اللہ رسول نے فرمایا کہ جو خطرہ لگا ہے وہ یہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو سمندر ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو ہم جو خطرہ ہے اس کے لیے دن رات اسٹرگل کرتے ہیں۔ ہم اچھے سے اچھا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ میں بہت اچھی جاب کروں اور خوب پیسہ کماؤں، یا میں ایک اچھا انسان بنوں، لوگوں کے قوم کے کام آؤں، اسلام کی دعوت کروں، لوگوں کو حق کو پہنچاؤں؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں ہم۔ اگر ہم دین کو پہنچانے کی طلب کے ساتھ اگر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے ہم پیسے کماتے ہیں وہ نیت کے ساتھ، تو ہمارا ایک ایک لمحہ عبادت ہے۔ لیکن ہم پیسہ کمانا، شہرت کمانا، عزت کمانا، ایک بہترین رچ لائف گزارنے کی اگر ہماری سوچ ہے تو وہ گویا عبادت نہیں ہے۔ تو ایک خطرہ زندگی کے لیے ہم کتنی محنت کر رہے، اور سارا سمندر جو پانی ہے اس کے لیے کتنی کوشش کر رہے، اس آیت سے ہم کو غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رستے سے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک مری ہوئی بکری ہے پڑی ہوئی ہے، اور جو بالکل جو ہے سڑ چکی ہے، گل چکی ہے۔ وہاں سے جاتے ہوئے ایک اس پہ سے بو آ رہی گندی، تو اللہ رسول وہاں رکے اور صحابہ کو مخاطب ہو کر کہا اے صحابہ، کون یہ بکری کو خریدنا چاہتا، بولو کتنے میں خریدنا چاہتا؟ تو صحابہ نے کہا، اللہ رسول کا سمجھانے کا طریقہ دیکھیں آپ، صحابہ نے کہا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مری ہوئی بکری ہے، اس کو کون خریدے گا؟ یہ مری ہوئی بکری کوئی نہیں خرید سکتا اس کو، کاش زندہ ہوتی تو ہم اس کو خریدتے تھے۔ تو اللہ رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو میں مری ہوئی بکری ہے نا، وہ دنیا ہے جس کے پیچھے انسانیت بھاگ رہی۔ کتنی پیاری مثال دی، دنیا کی زندگی قرآن میں کہا گیا دھوکے کی ٹٹی ہے، کبھی بھی ایک دھوکہ آ سکتا، کبھی بھی موت آ سکتی۔ تو انسان جو ہے ایک الرٹ زندگی گزارنا، شعوری زندگی گزارنا کہ مجھے کل مرنا ہے، کل مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، میرا ایک ایک لمحہ اللہ کے سامنے ریکارڈ ہو رہا، قیامت